محترم معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث گزشتہ چند جمعوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مقدس فرمان میں 4 چیزیں بیان کی ہیں، اور ان کے بارے میں خود ہی فرمایا ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر یہ آ جائیں تو دنیا کی اگر اس کو کوئی اور نعمت نہیں بھی ملتی اس کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اتنی قیمتی 4 چیزیں ہیں جو ہر انسان، ہر مومن، ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، جن میں سے پہلی 2 پر گفتگو ہو چکی ہے۔ حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2 صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، بات کا سچا ہونا۔ اور آج جس پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے تیسری چیز، حسن و خلیقت، اچھے اخلاق اپنانا۔ اور چوتھی چیز ہے وعفۃ فی طعمہ، حلال رزق کھانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس بندے میں بھی آ جائیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر ان کے علاوہ اور کوئی نعمت اس کو نہیں بھی ملی تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں پورا دین ہمارا آ جاتا ہے، ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ جس کے اندر بھی یہ چیزیں آ جائیں گی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج جس چیز پر گفتگو کرنی ہے وہ تیسری چیز ہے حسن و خلیقت، اچھے اخلاق کا ہونا۔ ہم جس شخصیت کے امتی ہیں، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کیسی عظیم الشان ہستی تھی کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ان کی خود تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو صحابہ نے عرض کی قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ یعنی قرآن تو لکھی ہوئی چیز ہے، عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اور یہی مطالبہ ہے کہ اچھے اخلاق ہمارے بھی ہو جائیں تاکہ ہم بھی نبی کی صفات کے ساتھ متصف ہو جائیں، اور دونوں جہانوں کی کامیابی کو اللہ نے اسی کے ساتھ جوڑا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہر ایک کے ساتھ۔ اور یہ اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم بس یہی سمجھتے ہیں کسی کو مسکراتے ہوئے مل لینا یہی اخلاق کی علامت ہے، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن اخلاق میں دیکھا جائے تو پورا دین آ جاتا ہے۔ خلوت میں اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہوتے تھے، لوگوں کے اندر کیا ہوتے تھے، گھریلو زندگی اللہ کے نبی کی کیا ہے، اور باہر لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، اخلاقیات کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ معاملے کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ معاملے کیسے تھے، گویا پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزاری، اس کو اپنانے کا نام اخلاق ہے۔ ہم دیکھیں ہر معاملے میں چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، ہم عمروں کے ساتھ کیسے پیش آنا، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، پڑوسیوں کا کیا حق ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، دشمن کے ساتھ کیسے پیش آنا یہ بھی اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ تو گویا تمام زندگی ہمیں اخلاق سے منور نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے خود فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔
اعلیٰ ترین اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ اخلاق ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اپنے ہر معاملے میں۔ اگر یہ اخلاق ہم اپنائیں گے تو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اور اگر یہ اخلاق ہمارے اندر نہیں ہوں گے تو یاد رکھیں دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ ترازو پر جس عمل کا وزن ہوگا وہ اچھے اخلاق ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کا وزن قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوگا ترازو میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ لوگوں کے رویے اگر غلط ہیں تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام ان کے سب ظلم و ستم کو برداشت کر کے پھر بھی ان کی خیر خواہی کا سوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب مکہ والوں نے مجبور کر دی ہجرت کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں گزارے، تو سب آپ کے گیت گاتے تھے، صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، اتنے عالی اخلاق کے مالک تھے۔ جیسے ہی اعلان نبوت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن بن گئے، اپنوں نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی ہیں۔ سب سے پہلا پتھر اٹھا کر مارنے والا بھی آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ جس وقت کوہ صفا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو متوجہ کیا، کیا لوگوں مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ابو لہب بدبخت کہنے لگا، الہٰذا جماعتنا یا محمد تبا لک یا محمد، اللہ معاف فرمائے اتنے سخت الفاظ، کیا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا کہ اللہ کو مانو سب بتوں کو چھوڑ دو۔ اب کیا اس میں غلط تھا؟ لوگوں کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی کی طرف لانا یہ انبیاء کا منصب تھا، لیکن سب سے پہلا پتھر اٹھا کر مارنے والا بھی چچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھا دیا جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی مرتبہ سازشیں کی انہوں نے، لیکن اللہ رب العزت نے صبر کی تلقین کی کہ میرے محبوب ان کی باتوں پر صبر کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہو گئے، اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ اب مدینہ طیبہ پہلے ہی فتح ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی، کوئی تلوار کے زور سے فتح نہیں کیا، بلکہ اخلاق کے زور سے اللہ کے نبی نے مدینہ کو پہلے فتح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن اخلاق تھے، جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے، جن کو دیکھ کر لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے تھے، جن کو دیکھ کر لوگوں نے 100 سال پرانی دشمنیاں ختم کر ڈالی کہ ایسے اعلیٰ اخلاق والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو آخری نظر جب دیکھا تو فرمایا، اے بیت اللہ، مجھے تو بہت زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تیرے جیسا کوئی گھر روئے زمین پر نہیں ہے، لیکن اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں آج تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ مجھے ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیں ایک مسلمان کی عزت کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ہم بالکل خیال نہیں کرتے، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتے ہیں، ایک مسلمان کے ساتھ گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں۔ کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا، کسی مسلمان کو گالی دینا بیت اللہ کو گرانے سے زیادہ بڑا ظلم ہے، یہ کبھی نہیں ہم نے سوچا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بیت اللہ، ایک مسلمان کی عزت مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جدائی ہے، چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ وہ وطن ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال گزارے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی، اب یہ بڑھاپے کی طرف عمر جا رہی ہے، 53 سال مکہ میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور جب جانے لگے تو دل میں خواہش آئی، پیدا ہوئی کہ چلو میں 2 رکعت نفل اللہ کے گھر میں پڑھ لوں۔ تو اس وقت بیت اللہ کی چابی تھی عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔
اور یہ اوپر، اور بیت اللہ کا دروازہ اوپر تھا، یہ وہاں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا کہ عثمان میری خواہش ہے، بیت اللہ تو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دے، بیت اللہ کا دروازہ کھول دے۔ اب یہ عثمان، اس نے بڑی سخت باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دروازہ نہیں کھولا، اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس تو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور کیسی باتیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا جب جس جگہ پہ تو کھڑا ہے نا، اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا، میری جگہ پہ تو کھڑا ہوگا، اور بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو کہنے لگا آگے سے بدتمیزی سے، دیکھا جائے گا جب وہ وقت آئے گا، آپ کے پاس تو رہنے کے لیے جگہ نہیں، آپ کو کوئی مکہ میں رہنے نہیں دیتا، اور کیسے کیسے اب خواب دیکھ رہے ہیں۔ خیر، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹا ہوا دل لے کر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارے۔ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ جب مکہ میں فاتح بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ اب سب کافروں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی کہ آج تو اللہ کے نبی گن گن کے ہم سے بدلے لیں گے، کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے کتنی اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، اوجڑی اونٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھینک دی جاتی، پتھر مارے جاتے، پتھر برسائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی کوچوں میں گالیاں دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے القاب سے مخاطب کیا جاتا، لوگوں میں شور مچایا جاتا کہ اس کی بات نہ سننا، یہ ایسا شخص ہے جو پاگل ہے، نعوذ باللہ، مجنون ہے، شاعر ہے۔ اس قسم کے الفاظ لوگوں نے سنے، یہ اعلان کرنے والے اپنے ہی تھے۔ اب سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں کہ آج تو گن گن کے بدلے لیں گے۔ جب ایسا معاملہ آتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے اخلاق کا، اور یہ زخم ایسے ہوتے ہیں جو برتے نہیں ہیں۔ ان کی باتیں اللہ کے نبی کو سب یاد تھی کہ کس نے کس موقع پر کیا بات کی تھی، کس نے میرے دل چھلنی کیا تھا، سب یاد تھی، کیونکہ یہ زبان کے جو زخم ہیں یہ برتے نہیں ہیں۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تلوار نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم بھرتے نہیں ہیں۔ جب بھی وہ منظر یاد آتا ہے سارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ منظر تھا، کافروں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب مکہ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فتح کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی گردن کو جھکایا ہوا ہے، اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی تکبر نہیں، کوئی اکڑبان نہیں، کوئی کچھ نہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں کہ یہ فتح اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب لوگوں کے سامنے جب کھڑے ہوئے بیت اللہ کے اوپر، بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہوئے، تو فرمایا گیا لوگوں اب کیا چاہتے ہو تم؟ سب کی گردنیں شرم کے مارے جھکی ہوئی تھی، میری طرف سے کیسا بدلہ چاہتے ہو؟ تو سب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کریم ہیں، آپ سے شفقت کے امیدوار ہیں ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جملہ فرمایا لا تثریب، آج میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم الیوم، آج کس پر کوئی تنقید نہیں، کسی پر، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ رب العزت تم سب کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ تھے عالی اخلاق، اچھے اخلاق، کہ دشمن سامنے کھڑے ہیں، بدلے نہیں لے رہے، تانے نہیں دے رہے کہ تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، نہیں، بلکہ معاف فرما رہے ہیں۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ عثمان کو لے کر آؤ، یہ جو بیت اللہ کی چابی جس کے بعد تھی، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ یہ بھاگ گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے، ایک ہاتھ میں چابی ہے اور ایک ہاتھ میں ان کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ اب عثمان سامنے کھڑا ہے، اب سر اوپر نہیں اٹھا رہے شرم کے مارے، میں کیسے اب سر اٹھاؤں؟ وہ سارا منظر یاد آ گیا کہ ایک وقت تھا میرے ہاتھ میں چابی تھی، آج اسی جگہ پہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں چابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سر اٹھا اوپر، اب یہ سر جھکایا ہوا اٹھا نہیں رہے، پھر فرمایا کہ ذرا سر اوپر اٹھا، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو یہ چابی، وہ وقت یاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سب کچھ یاد ہے مجھے، اب شرم کے مارے نظریں جھکی ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ بھی شرف ہمیں بخش دیں کہ یہ چابی بھی ہمیں عطا فرما دیں. ایک طرف آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے مطالبہ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ ابھی عثمان مسلمان نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا کہ عثمان یہ لو چابی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ قیامت تک تیری نسل میں چلتی رہے گی. اب دیکھیں کیسے اخلاق، اس نے تو نماز نہیں پڑھنے دی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو چھوڑ کر اس کو نواز رہے ہیں، چابی اس کو عطا فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ قیامت تک تیری نسل میں یہ چابی چلتی رہے گی، بیت اللہ کو کھولنے کا شرف اللہ نے تمہیں بخش دیا. اب وہ مسلمان بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دے کر، اور آج تک انہی کی نسل میں یہ چابی چلتی آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی کی بات 100% درست ہے، انشاءاللہ قیامت تک انہی کی نسل میں چلتی جائے گی یہ چابی. تو دیکھیں یہ عالی اخلاق دے. آج ہم بھی اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. ہمیں تو کوئی تھوڑا سا ہماری عادت کے خلاف کوئی بات ہی کہہ دے تو ہم اس کو معاف کرنے پر رضامند نہیں ہوتے، اتنی دل میں دشمنی اور نفرت رکھ لیتے ہیں. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے بڑے یہ دشمن تھے، کیا کیا انہوں نے ظلم نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرما رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، بڑے عالی اخلاق ہیں. تو یہ اخلاق اپنانے کی ہمیں بھی ضرورت ہے. انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کریں تو یہ اخلاق اعلیٰ درجے کے ان کے اندر موجود نظر آتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک کہیں قافلہ گیا تھا، جنگ کے لیے لشکر گیا تھا، دوپہر کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک کو درخت کے ساتھ لٹکایا اور آرام کے لیے لیٹ گئے. اب ایک کافر آیا چھپتا چھپاتا، اس نے آ کر تلوار کو اتارا، جیسے ہی نیام سے نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کے سامنے، اب اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ ہیں. اب وہ کہنے لگا کہ یا محمد آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے، کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، فرمایا اللہ، میرا اللہ بچائے گا. بس یہ اللہ کہنا تھا کہ اس کے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی، فرمایا کہ اب بولو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رحم و کرم ہی مجھے بچا سکتا ہے. فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف فرما دیا. دیکھیں جان لینے آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. ایسے اخلاق جب لوگ دیکھتے تھے تو خود بخود مسلمان ہو جاتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی، کیا مقام تھا، لوگ اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے. کتنے ایسے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بری ہوئی ہے اخلاق والے واقعات سے. ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے اخلاق والے واقعات کو سنیں اور ان کو اپنی زندگی پر نافذ کریں، اپنی زندگی پر ان کو اپنانے کی کوشش کریں کہ یہ ایسے اخلاق میرے اندر بھی آ جائیں. یاد رکھیں یہی اخلاق قیامت والے دن سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، میزان عمل میں سب سے زیادہ ان کا وزن ہوگا. اور جو بدتمیز ہوتے ہیں، بدتمیز قسم کے لوگ، اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتے. اللہ رب العزت نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اے میرے محبوب یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد جاننے نچھاور کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں ستاروں کی طرح، اگر آپ بھی سخت مزاج کے ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے ساتھ نہ بیٹھتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی تھی، حسن اخلاق تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، بلکہ جب تک آپ کا دیدار نہ کر لیتے ان کو چین نہیں آتا تھا. یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، جو ہمیں اپنانے کی بہت ضرورت ہے. ہر معاملے میں ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے. اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن اگر سنت سے ہٹ کر جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیے. ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک سانچہ ہے، اس کے اندر ہمارے اعمال رہیں گے تو کامیابی ہے، وگرنہ دونوں جہانوں کی بربادی ہے.
ہم اگرچہ دیکھیں کہ بڑا اچھا عمل ہے، بہت نیکی والا عمل ہے، لیکن اگر سنت سے ہٹا ہوا ہے تو یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ذرا اپنے نقشے کے مطابق چیز کو پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند فرما لیں گے؟ ہم ایک مستری کو ایک نقشہ کر دیں، اگر وہ مستری سارا مکان نقشے کے مطابق بنا دے، ایک اینٹ غلط لگا دے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ضائع کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، قبول بھی نہیں کرتے، دوبارہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے۔ اب ہم ایک اینٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے ایک نقشے کے خلاف۔ درزی اگر ہمارے ماپ کے مطابق سوٹ نہ سیے تو ہم وہ برداشت نہیں کرتے، اس کے منہ پر مار دیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں ایک آئیڈیل، ایک سانچہ دیا ہے، ایک نقشہ دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی لے آؤ گے تو کامیابی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، آپ کی مبارک سنتیں ہیں، اگر ان کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو یاد رکھیں چاہے چھوٹا سا ہی عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا، لیکن اگر سنت سے ہٹ کر چاہے بڑے سے بڑا عمل بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر عمل سے پہلے، جس کو ہم نیک عمل سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں، ہر عمل کرنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیں کیا اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کرام سب سے بڑے عاشق رسول تھے، جنہوں نے 100% اللہ کے نبی کی زندگی پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا۔ کیا صحابہ کرام نے یہ عمل اپنایا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اپنایا تو اس کو سینے سے لگا لیں، اگر نہیں کیا تو چھوڑ دیں، وہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، ہمیں ان کی اقتداء کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کیا لوگو اگر تم ایمان لائے، میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لائے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اگر میرے نبی کے صحابہ سے ہٹ کر تمہارا ایمان ہوا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہر عمل میں اللہ کے نبی کی سنت کو اپنائیں۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے وہ اتنی ہی زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کو بھی اپنے محبوب کی ہر ادا محبوب ہے۔ جو کوئی اللہ کے نبی کی نقل اتارے گا، ان کی اداؤں کو اپنائے گا، وہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا۔ اس لیے ہر عمل میں دیکھیں سنت کیا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ کامیابی ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔